حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کے لیے خاموشی سے مدد حاصل کرو اور استنابت مسائل کے لیے غور و فکر سے کام لو۔ جو آدمی اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی اور اصلاح کرتا ہے، اور جو اعلانیہ نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کو رسوا کرتا ہے اور اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرنے والا وہ ہے جو تواضع سے پیش آتا ہے اس آدمی کے ساتھ جو اس کی عزت نہیں کرتا، اور محبت کرنا چاہتا ہے اس آدمی سے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور ہر اس آدمی کی تعریف قبول کر لیتا ہے جس کو یہ نہیں جانتا۔ جس آدمی پر دنیا کی محبت میں خواہش نفس غالب آ جائے تو اس کو دنیا داروں کی غلامی ضروری ہو جاتی ہے۔ جو شخص قناعت پر راضی رہے گا تو اس کو دوسروں کے سامنے عاجزی کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں 16 سال سے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ پیٹ بھر کھانا بدن کو بوجھل اور دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس آدمی کو سست کر دیتا ہے۔ عبادت کی اصل کم کھانا ہے۔ جان لو، جو شخص اللہ تعالیٰ سے راست بازی کا معاملہ کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو اپنے دین کے بارے میں ڈرتا ہے وہ ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے، اور جو دنیا میں زاہد بے رغبتی اختیار کرتا ہے کل قیامت میں اس کی دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی۔ جس آدمی میں 3 باتیں ہوں گی یقیناً اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ نیکی کا حکم دے اور خود عمل کرے، برائی سے روکے اور خود بھی رکے، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرے، احکام کی پابندی کرے۔ دنیا سے زاہد اور آخرت کی رغبت کرنے والا بن جا، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راست بازی اختیار کر۔ نجات پانے والوں کے ساتھ تجھے نجات ملے گی۔ جو کوئی علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کے باطن کو نفع دے گا۔ ہر ایک کے لیے ایک دوست ہے اور ہر ایک کے لیے ایک دشمن ہے، اور جب ایسا ہے تو تم اللہ بزرگ و برتر کے اطاعت کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ اپنے نفس پر سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو بلندی پر پہنچتا ہے تو اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے، احسانات کا انکار کرتا ہے اور شریف لوگوں کو ہلکا سمجھتا ہے، صاحب فضیلت حضرات پر تکبر کرتا ہے۔ وہ شخص دنیا سے کیسے بے رغبت رہے گا جو آخرت کی قدر نہیں جانتا؟ وہ شخص دنیا سے کیسے چھٹکارا پائے گا جو جھوٹی حرص سے خالی نہیں رہتا؟ اور وہ شخص کیسے سلامت رہے گا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت نہ رہیں؟ وہ آدمی حکمت کو کیسے پا سکے گا جس کا مقصد اپنی گفتگو سے اللہ بزرگ و برتر کی رضامندی نہ ہو؟ جو شخص بغیر سمجھے بوجھے علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص رات کو لکڑیاں کا گٹھا باندھے اور اس میں کوئی سانپ اس کو کاٹ لے۔ جو شخص اتحاد و اتفاق کی صورت میں تمہارے صفات کی ایسی تعریف کرے جو تم میں موجود نہ ہوں، وہ شخص دشمنی میں تمہارے وہ عیوب بیان کرے گا جو تم میں نہیں ہے۔ علماء کے نزدیک جہالت ہے، اس طرح جاہلوں کے نزدیک علم جہالت ہے۔ علم کی فضیلت یہ کیا کم ہے کہ بے علم اس کے مدعی ہیں، اور جاہل کی برائی یہ کیا کم ہے کہ جاہل اپنے جہل کے منکر ہیں۔ اگر ان کو جاہل کہہ دو تو غصہ آ جاتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نور حکمت اس کے دل پر کھول دے تو خلوت اختیار کرے اور احکاموں کی صحبت ترک کر دے اور علماء سے احتیاط کرے جن کے پاس نہ ادب نہ تہذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔